میری پڑھائی پوری ہوتے ہی میری ماں کو میری شادی کی فکر لگ گئی اور میرا غیروں سے رشتہ کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ تو غیر تھے مگر اپنوں سے بھی زیادہ اپنے نکلے۔ ہماری طرف سے شادی کو لے کر کوئی خاص تیاری نہیں تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ میری یتیمی تھی۔ کہنے کو تو 3 بھائی تھے مگر وہ صرف اتنا کماتے تھے جتنا اپنے بچوں کے لیے کھلا سکتے تھے۔ اسی وجہ سے شاید میری ماں کو میری شادی کی فکر زیادہ تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتی، جتنی جلدی تیرا فرض ادا کر دوں گی اتنا ہی اچھا ہے۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، مرنے میرے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ ہماری طرف سے شادی کی ساری رسمیں سادگی سے ادا ہوئی، جبکہ دوسری طرف سے انہوں نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی۔ میرے سسرال کے لوگ جب میرا سامان لینے آئے تو میری ساس مجھے مہندی کا جوڑا اور چوڑیوں کو بھی دے کر گئیں۔ جس دن مجھے مہندی کا جوڑا ملا اسی دن میں زید سے مجھے کال کے سامنے پہلی بار مجھ سے بات کی اور سلام کا جواب دیتے ہوئے میری مہندی سے جوڑوں کے بارے میں پوچھنے لگا، پوچھتے ہوئے کہ میری چوائس کیسی لگی۔ امید تمہیں جوڑا پسند آیا ہوگا۔ ہماری پہلی بار بات ہو رہی تھی، اس سے بات کرتے مجھے بہت شرم بھی آ رہی تھی، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور شادی کے ایک ہفتہ ہی پہلے تک ہم لگاتار روزانہ ہی فون پر بات کرتے رہتے ہیں۔ شادی کی ساری رسمیں بہت اچھے سے ادا ہوئی۔ زید جب بارات لے کر آئے تو میری جب سب سہیلیاں اسے دیکھ کر تنگ رہ گئیں، کیونکہ وہ پیارا ہی اتنا تھا۔ وہ زید کو دیکھتے ہی میرے قریب آ کر مجھ سے کہنے لگے، نصیب ہو تو تمہارے جیسا اتنا ہینڈسم شوہر کسی کو بھی نصیب ہوتا، ورنہ تو کوئی موٹا، تو کوئی سانولا، تو کوئی کنجا ملتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنس پڑی اور میں بھی بڑے فخر سے مسکرانے لگی۔ میں نے بھی ابھی تک زید کو نہیں دیکھا تھا مگر میں نے اپنی سہیلیوں کی نظر سے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ جس طرح اس کی تعریف کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا وہ میرے سامنے ہی بیٹھا ہو۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت دل میں عجیب سی خوشی اور خوف بھی تھا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ اب میں ہمیشہ کے لیے زید کے ساتھ رہوں گی، اور ایک ہفتے میں زید نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اسی بنا پر جب مجھے ہمیشہ کے لیے میں نے اس کو دکھ بھول جاؤں گا۔ خیر، خوف اس بات کا تھا کہ زندگی میں آنے والی خوشیوں کو کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ جس انسان کو خوشی کبھی کبھاری ملتی ہے وہ خوشی بھی نہ کہاں رات آ سکتی ہے۔ وہ اس خوشی کو کم محسوس کرتا تھا اور اس خوشی میں غم کو زیادہ تلاش کرتا تھا۔ شاید اسے اپنی قسمت پر یقین بھی نہیں آتا۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس خوشی اور خوف کی کیفیت میں میری رخصتی ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں دلہن کے اسٹیج پر بیٹھی سج سنور کر گھونگھٹ کیے زید کا انتظار کر رہی تھی۔ دل میں دھڑکن گزرتے وقت میں ساتھ ساتھ تیز ہو رہی تھی، اور جیسے ہی ساتھ اس کے بڑے بھائی بھی شادی ہوئی تھی۔ یوں ہم 2 دلہنیں اس گھر میں آئے۔ زید کے گھر والوں نے ہمارا اپنا گھر شوق شادی میں پورا کیا، کیونکہ گھر کے وہی آخری 2 بچے رہ گئے تھے۔ باقی سارے بچوں کی میرے ساتھ سسر نے شادی کر رکھ دی تھی۔ میرے 3 نند اور 2 جیٹھ بھی تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی کمرے کے دروازے کا دستک ہوئی اور زید کے قدموں کی آہٹ سنی دینے لگی۔ جیسے ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں اس کو دیکھنے میں ہی حیران ہو گئی تھی۔ تبھی مجھے میری سہیلیوں کی کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں، کیونکہ زید واقعی بہت ہینڈسم تھا۔ آج میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ زید کی اسمارٹنیس سب کو اس لیے زیادہ بڑھ کر لگ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے سارے بہن بھائیوں میں سب سے الگ تھا۔ رنگ میں صاف اور نقش نگار میں کسی نقص کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، جو چیز انسان کی قسمت میں نہیں ہوتی وہ ہمیشہ خوبصورت اور چمکدار ہوتی ہے، اس لیے اس کا حسن ہر ایک آنکھ میں چمک رہا تھا۔ اگلی صبح ولیمے کی رسم بھی بہت اچھی سے ادا ہوئی۔ زید بہت ہی اچھا تھا۔ اس نے مجھے منہ دکھائی میں سونے کی انگوٹھی دی تھی۔ میں نے جب اپنی جیٹھانی کو دیکھا تو وہ مجھے بہت ہوشیار سی لگ رہی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ وہ بھی میری طرح وہاں پر نئی نویلی دلہن تھی، مگر اس کے تیور کچھ الگ ہی لگ رہے تھے۔ وہ مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک اپنی تیکھی نظروں سے آر پار کر رہی تھی۔ شاید وہ اپنی مقابلے میں مجھے دیکھ رہی تھی، جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ خیر، ولیمہ بھی اچھے سے نپٹ گیا۔ میری ساس نے ہم دیورانی اور جیٹھانی کو کپڑے بالکل ایک جیسے ہی بنوائے تھے تاکہ دونوں میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ ہاں، مگر رنگ میں فرق ضرور تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ خوش تھے۔ پہلے مجھے تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا جب میری ماں مجھے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ
انہوں نے اپنی بیٹی کا اتنی اچھی جگہ رشتہ کر دیا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں میں ہماری خوشی کو نظر لگ گئی تھی۔ ابھی شادی کا 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک سے شام کے وقت زید بات کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ یوں اچانک وہ بے ہوش ہوا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ میرے پاس ہی بیٹھا مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے چیخنے پر گھر میں باقی لوگ میرے کمرے میں آ گئے اور یوں زید کو بے ہوش پا کر سبھی رونے لگے، اور پھر میرے جیٹھ اور سسر نے جلدی سے زید کو اٹھایا اور اسے ہوش لانے لگے۔ اس کے چہرے پر کوئی پانی چھڑکتا تو کوئی اس کے پیروں کو تلوے ملتا، مگر ایسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ جلدی سے وہ زید کو لے کر بائک میں ہی بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میرا سسرال کیونکہ شہر میں ہی تھا، اس لیے وہ زید کو لے کر جلدی سے اسپتال پہنچ گئے۔ ہم سب گھر میں بہت پریشان تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب میرے جیٹھ نے کال کی تو بتایا کہ زید کو ہوش آ گیا ہے، جسے سنتے ہی میرے جسم میں دوبارہ سے جان لوٹ گئی ہو۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ زید کو گھر لے آئے۔ زید کے گھر آتے ہی میری ساس جلدی سے آگے بڑھ کر زید کے گلے لگتے ہی تیز آواز سے رونے لگی اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کا ماتھا چوم کر کہنے لگی، میرے بیٹے کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ جبکہ میں اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑی زید کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ ایک تو نئی نئی محبت اور اوپر سے نکاح میں بندھنے کے بعد ہونے والی محبت بہت ہی مضبوط ہوتی ہے، بھلے وہ ایک دن کی ہو یا کئی سالوں کی۔ اور شادی کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑھ کر اس کا شوہر ہی ہوتا ہے، جس کے دم سے اس کے چہرے پر رونق ہوتی ہے اور اس کی زندگی کا ہر طرف خوشیاں ہوتی ہیں۔ جب زید نے میری طرف دیکھا تو وہیں کھڑا مجھ سے کہنے لگا، پگلی تم کیوں رو رہی ہو؟ میں ابھی زندہ ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ہی بھاگی چلی آئی، اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے زید کو کوئی مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ زید نے دوا لیتی ہوئی تھی، اس نے وہ رات کو جلدی سو گیا، جبکہ میں ساری رات ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ بار بار اٹھ کر زید کی طرف دیکھتی اور زید ٹھیک سے سویا ہے یا نہیں۔ صبح اٹھتے ہی میں نے بڑی بے چینی سے زید کو اٹھایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ زیادہ دیر سوئے۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا زید جیسے میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ زید کے ساتھ بتائے ہوئے پل جانے کیوں اتنی تیزی سے گزر جا رہے تھے۔ میری آواز دینے پر زید جاگ گئے اور مسکراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے، میرا یقین کرو میں ابھی زندہ ہوں۔ یہ لفظ سنتے ہی میں اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، زید اللہ کی قسم آئندہ سے ایسی کوئی بات مت کرنا، چاہے وہ مذاق ہو یا کوئی اور ہو۔ جانتے ہو میری جان آپ میں بستی ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ زید مسکرا کر مجھ سے کہنے لگے، مرے تمہارے دشمن، تم تو میری بھولی بھالی سی پیاری سی بیوی ہو۔ اس دن میں ایک پل کے لیے بھی زید کو الگ نہیں ہو پائی تھی۔ حالانکہ اس دن زید بالکل ٹھیک تھے، مگر میرا دل بہت بے چین تھا۔ رات کو سونے سے پہلے زید نے مجھ سے کہا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ پھر میں نے زید سے پوچھا، آپ کو اس طرح کا درد پہلے بھی ہوتا تھا؟ پرسوں آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ اچانک سے آپ بے ہوش ہو کیوں گئے تھے؟ میرے سوالات زید نے پھر صرف ایک ہی جواب دیا۔ وہ جواب یہ تھا کہ مجھ سے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ کہتے کہتے زید سر سے درد سے سسکنے لگے اور مجھ سے اپنی درد بھری آواز سے کہنے لگے، میرے سر میں بہت درد ہے ناز، میرا سر دبا دو، بلکہ تم ایسا کرو میرا بلڈ پریشر چیک کرو۔ یہ کہتے ہی وہ پھر سے آنکھیں بند کرنے لگے ہی دیکھتے وہ پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ میں ان کو اس طرح کی بے ہوش ہوتا دیکھ کر اپنی حواس کھونے لگی اور اونچی آواز سے روتے ہوئے کمرے کی دیواروں کی طرح باہر بھاگی اور اپنی ساس کو پکارنے لگی۔ یہ سب کہتے ہوئے زید کو پھر سے کچھ ہو گیا۔ میرے شور مچانے پر پھر سے سب گھر والے اکٹھا ہو گئے۔ زید آج بھی اسی حالت میں ہی تھا۔ اس بار زید کو بڑے اسپتال میں لے کر گئے۔ میں نے بہت کہا کہ میں ابھی زید کے ساتھ ہی جاؤں گی، مگر کسی نے بھی میری بات نہ سنی۔ میری ساس مجھ سے کہنے لگی، تمہارا ڈولہ وہ کہاں لے کر جائیں گے؟ رات کا وقت ہے اور ویسے بھی یہ مردوں کا کام ہے۔ میری ساس نے اس روز مجھے بہت ہی بری طرح سے جھٹکا تھا۔ میں تو پہلے ہی زید کی حالت کو دیکھ کر بہت ٹوٹ گئی تھی۔ ساس کی اس طرح کہنے پر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی، سر تکیے پر رکھے آنسو بہانے لگی۔ میں نے اپنی ماں کو زید کی حالت کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ میری ماں پہلے ہی غموں کی ماری تھی۔ وہ تو شروع سے ہی مجھے دیکھ کر یہ کہتی تھی کہ اللہ تمہاری قسمت میری جیسی نہ لکھے۔ میری ماں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی پھر سے جیٹھ کا فون آیا اور انہوں نے بتایا زید ہوش میں آ چکا ہے، مگر اس بار ڈاکٹر نے زید کے ٹیسٹ لکھ دیے گئے ہیں۔
ڈاکٹر نے کہا کہ زید کے تمام ٹیسٹ جلد سے جلد کروائے جائیں، اس لیے ہمیں آنے میں دیر ہو جائے گی۔ مجھے زید کے لیے ہی بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں نے پریشان ہوتے ہوئے اپنی امی کو کال کر لی، یہ سوچتے ہوئے جب زید کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے امی کو بتانا بھی ضروری ہے، پھر سسرال والے کہیں گے کہ ایسے موقع پہ کوئی بھی زید کی خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہی سوچتے ہوئے جب میں نے اپنی ممی کو کال کری تو میری ماں کی میری بات سنتے ہی رونے لگی، کہنے لگی کہ اللہ تمہاری قسمت میری جیسی نہ لکھے۔ رات کی تقریباً 11 بجے جب زید کو لے کر میرے جیٹھ اور سسر گھر آئے تو وہ بہت پریشان تھے۔ میں نے بہت بے چین ہوتے ہوئے جب ان سے رپورٹ کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے رپورٹ 1-2 دن میں ملے گی، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ خطرے کی بات ہے۔ یہ سنتے ہی میری نئی نویلی جیٹھانی منہ بناتے ہوئے میری ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کچھ لوگوں کے قدم بہت ہی منحوس ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے دوسروں کا بھی قسمت میں آنے والی خوشیاں رخ موڑ لیتی ہے، شاید اس کا دل بہت جلا ہے اس وجہ سے، کیونکہ ابھی نئی نویلی شادی ہوئی تھی اور کئی ارمان تھے جیسے ہر نئی نویلی دلہن کے ہوتے ہیں۔ ارمان تو میرے بھی تھے، مگر اللہ کی لکھی کو کون مٹا سکتا ہے۔ اگلے ہی دن میری ماں آ گئی تھی، وہ زید کو دیکھ کر روتی رہی اور باتوں میں میری ساس نے میری ماں کو میرے حوالے سے منحوس کہتے ہوئے بہت باتیں سنائی۔ یوں میری ماں اس کی باتیں سن کر بوجھل دل لیے وہاں سے چلی گئی۔ وہ 1-2 دن میں نے بہت مشکل سے گزارا اور ہر وقت اللہ سے دعا کرتی رہی کہ زید کی رپورٹ بالکل ٹھیک آ جائے۔ رپورٹ کے آتے ہی سب گھر والوں پر جیسے آسمان گر پڑا۔ رپورٹ کے مطابق زید کو برین ٹیومر تھا۔ میں رپورٹ کو پڑھتے ہی اپنے آپ کو زید کی بیماری کی ذمہ داری سمجھنے لگی، کیونکہ شادی سے پہلے زید بالکل ٹھیک تھا اور ایک دم سے زید کو برین ٹیومر ہو گیا، وہ بھی 3rd اسٹیج کا تھا۔ زید کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ یوں تو گھر والوں نے اسے ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر کو دکھایا، مگر ہر بار نا امید ہو کر لوٹ آتے۔ پھر ایک ڈاکٹر نے تھوڑی امید دکھاتے اور اس نے کہا کہ آپریشن کے بعد اس کا ٹیومر نکال دیا جائے گا، مگر اس آپریشن کے نتیجے میں ہو سکتا ہے میں زید کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے، یادداشت میں بھی مسئلہ ہو سکتا تھا، اس کے علاوہ جسم میں کسی بھی حصے پر اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دماغ کا معاملہ ہے اور آپریشن کرتے وقت کوئی بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ کہنے کی مقصد یہ ہے کہ آپریشن بے حد نازک اور بڑا ہے، مگر آپریشن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ یوں ہی زید کو ڈاکٹر کے پاس لے کر پھرتے پھرتے 2 مہینے گزر گئے۔ جس دن زید کا آپریشن تھا اس دن میری طبیعت بہت ہی خراب لگ رہی تھی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، میرے سر میں بہت درد تھا اور تھکاوٹ بھی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے میں سمجھی شاید میں ٹینشن لینے کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر اسی سال مجھے الٹی آنے لگی۔ مجھے شک ہوا کہ شاید میں امید سے ہوں، اگر حالات ایسے ہیں تو میں کسی بھی ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھا سکتی تھی، اس لیے میں خاموش رہی۔ زید کا آپریشن کامیاب ہو گیا، مگر اس کو ہوش نہیں آیا تھا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہی صحیح بول نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ خوش قسمت ہے، زید کا آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے، مگر پوری طرح سے ٹھیک ہونے میں اس کو بہت وقت لگے گا۔ آپ لوگوں کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ 1 ہفتے تک زید اسپتال میں ہی ایڈمٹ رہا۔ جب اس کی کچھ طبیعت سنبھلی تو اس کے گھر میں سے لے کر آئے۔ جس دن زید گھر میں آیا، کمرے میں مجھے اکیلا پا کر میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ایک دن بھی خوش نہیں رکھ سکا۔ میں نے تم سے کتنے وعدے کیے تھے، مگر میں اپنا کیا ہوا ایک بھی وعدہ نہیں نبھا پایا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے اس کی یہ باتیں سن کر بہت رونا آ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو مجبور کیا، مگر اگر میں اس کے سامنے رو پڑتی تو وہ ہمت ہار بیٹھتا، اور ویسے بھی وہ اس حالت میں پریشان کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں مسکراتے ہوئے زید کو دلاسا دینے لگی۔ میری ماں اور میرے بھائی جب زید کا پتہ لینے آئے تو جانے میری ماں ساس کو کیا ہو گیا تھا، وہ میری امی سے کہنے لگی، آپ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ کچھ دن کے لیے لے جائیں۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو میری ان کی بات سمجھ میں نہیں پائی۔ انہوں نے اس قدر سخت لفظوں سے کہا تھا کہ میری امی واپس پلٹ کر کوئی جواب نہ دے سکی اور نہ ہی پوچھ پائی۔
میری ساس میری ممی کو اپنا فیصلہ سن کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں یہ سنتے ہی بہت حیران ہوئی۔ میں جیت کو اس حالت میں کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ مگر یہ بات میرے بھائی نے بھی سن لی تھی۔ میں غصے میں آیا اور زبردستی مجھے وہاں سے لے کر آ گیا۔ انہوں نے مجھے جیت کو ایک بار بھی بات نہیں کرنے دی۔ میکے میں آ کر بھلا مجھے کہاں چین آنے والا تھا۔ میں نے کئی بار جیت کو کال کی، مگر جیت نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ وہ کال اٹینڈ کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ موبائل ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا۔ وہ کہ زیادہ دیر بعد بات نہ کرے، جانے اسے ان لوگوں نے کیا کہا ہوگا۔ کچھ دن میں نے بہت مشکل سے اپنے میکے میں گزارے اور پھر اپنی ماں سے کہنے لگی، آپ بھائی سے کہیں کہ مجھے جیت کے پاس چھوڑ آئے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بہت ہی برا ہو جائے گا۔ آپ لوگ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ میرا شوہر ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی مجھے اس سے جدا کرے۔ مگر میری ماں مجھ سے کہنے لگی، تمہاری ساس تمہیں منحوس سمجھ چکی ہے اور اس لیے اس نے تمہیں ادھر بھیجا ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کروا سکے، اور اگر تم اس بیچ چلی گئی اور جیت کو کچھ بھی ہو گیا وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ وہ ویسے بھی ان کا بیٹا ہے، سبھی میرے خلاف ہو جائیں گے، یہاں تک کہ میری ماں بھی۔ پھر میں نے مجبور ہوتے ہوئے اپنے سسر کو کال کری۔ وہ 2 بار تو سسر کو کال اٹینڈ نہیں کی، مگر تیسری بار کرنے پر انہوں نے کال اٹھاتے کہا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ جیت اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش نہیں رہا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے کیا پوچھوں اور کیا صرف میں نے ان سے اتنا ہی بولا، یہ کیسے ہوا اور کب ہوا؟ کیونکہ مجھے امی کے گھر میں آئے ہوئے صرف 2 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے سوال کو سنتے کے بعد کال کاٹ ہی دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی میری کال اٹینڈ نہیں کیا۔ جب میں نے اپنے گھر سے بتایا تو گھر میں عجیب سی ماتم چھا گیا۔ یہ ایسا ماتم تھا جو مجھ سے زیادہ میرے گھر والوں نے منایا، یعنی اب وہ سب مجھے منحوس سمجھنے لگے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی ماں کو منایا۔ اس نے اپنے سسرال پہنچی جب میرے بھائی اس بات پر بھی سخت ناراض تھے۔ انہوں نے ہمیں بتانا ضروری نہیں سمجھا اور تم کس منہ سے اس گھر میں جاؤ گی؟ مگر میرے دل میں چین نہیں آ رہا تھا۔ جب میں اپنے سسرال والے گھر پہنچی تو وہاں پر تالا لگا ہوا تھا، کیونکہ وہاں پر نئی نویلی دلہن بن کر گئی تھی، اس لیے کسی پڑوسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ خیر میری ماں نے ساتھ والی پڑوسی سے پوچھا کہ میرے سسرال والے کدھر ہیں، تو انہوں نے بولا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ جب میری ماں نے جید کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ دوسرے پڑوسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 1 ہفتہ پہلے ہی کرائے کے مکان میں آئے تھے، تو ہمیں نہ ہی جید کے بارے میں کچھ معلوم ہے نہ ہی ان کے گھر والوں کے بارے میں۔ میری ماں مجھے کوستے ہوئے گھر میں واپس لے آئی، یہاں کہتے ہوئے کہ وہ تم سے پیچھا چھڑانا چاہتے اور انہوں نے چھڑا لیا اور اب جید اس دنیا میں نہیں رہا۔ تم گھر میں بیٹھو اور اپنی عدت پوری کرو۔ عدت کیا پوری کرنی تھی؟ میری طبیعت دن بدن بگڑتی گئی۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے میری بھابھی مجھ سے کہنے لگی، کہیں تم امید سے تو نہیں ہو؟ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے شک ہو رہا ہے۔ جبکہ دوسری بھابھی بولی، ہائے ربا، اب ایک ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی، جبکہ ابھی تک یوں معلوم تھا کہ میں امید سے ہوں۔ اور خیر ان کے کہنے سے میری ماں گھر میں ایک نرس کو لے کر آئی اور اس نے کہا کہ یہ سچ میں امید سے ہے، بلکہ وہ مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگی، خوشخبری ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ میں زید کو اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ یہ خوشخبری اس کے لیے ہی ہونی چاہیے تھی۔ سب میرے بچے کو اس طرح دنیا میں آنے سے پہلے ہی بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا، دن بھی آ گیا جس دن میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ میرا بیٹا بالکل جید کی طرح ہی دکھتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کر آنسو بہانے لگی اور کچھ دن کی جید کی محبت یاد کرنے لگی، کیونکہ میرا اور جید کا ساتھ ایک ہی کتنا تھا، مگر میرے ساتھ اس کی کچھ یادیں بھی میری زندگی گزرنے کا ذریعہ بن گئی۔ جب میں نے بیٹے کو جنم دیا تو میرا بھائی امی سے کہنے لگا، آپ اس کی شادی کہیں اور کروا دیں، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا، کیونکہ میں نے زید کو اپنی آنکھوں میں کفن میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ زید زندہ ہوگا، کہ دل میں یہی سوچتی تھی کہ اگر وہ زندہ ہے تو اس نے کبھی کال کیوں نہیں کی، جبکہ میرا نمبر تو وہی، میں نے اپنا فون نمبر نہیں بدلا تھا اور ہمارے گھر کے بارے میں بھی معلوم تھا۔ میری ماں نے بھی مجھ پر بہت زور دیا کہ دوسری شادی کر لو، میری زندگی کچھ نہیں معلوم۔ میں اپنی ماں سے کہنے لگی کہ میں کسی اسکول میں نوکری کر لوں گی اور اپنے بیٹے کا پال پوس کر لوں گی، میرا بیٹا میرے پاس ہے، اس کے
میں اس کے سہارے زندگی گزار لوں گی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے اسکول سے نوکری شروع کر دی، بیٹے کی بھی ساتھ ہی لے جاتی تھی گھر میں۔ اب اس کو کس نے سنبھالنا تھا؟ زندگی تو اب گزرنی تھی۔ ایک دن گزر رہے تھے، ایسے میں میرے بڑے بھائی کا ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ ان کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ وہ دونوں چھوٹے موٹے بھائی بالکل نہیں تھے۔ پوچھتے تھے یہ سوچتے ہوئے کہ بڑا بھائی کچھ تو خیال رکھے گا، جبکہ میری ماں وہی پرانے گھر میں ہی رہی تھی۔ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ نئے شہر آ گئی تھی۔ میری کون سی سرکاری نوکری تھی، پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ جب ہم جس شہر میں آئے تھے بہت ہی اچھا تھا، وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے تھے۔ شاید اب پرانے شہر میں اتنی درد سے بھری یادوں تھی کہ وہاں پر رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس لیے نئے شہر میں نئے لوگ اچھے لگنے لگے۔ نئے شہر میں حالات بھی کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ بہتر اس حوالے کے ہوئے تھے کہ میرا چیٹنگ میں تجربہ تھا اور دوسرا بھائی کے گھر میں پاس ہی پرائیویٹ اسکول تھا۔ میں نے وہاں پر ٹیچنگ شروع کر دی۔ اسکول کی میڈم بہت ہی اچھی تھی۔ جب میرا بیٹا بھی بڑا ہو گیا تھا، وہ 4 کلاس میں پڑھتا تھا، میڈم میرے بیٹے کو بہت ہی محبت کرنے لگی تھی۔ جب انہوں نے میری اپبیتی سنی تو وہ مجھ سے اور بھی زیادہ ہمدردی کرنے لگے۔ سارا دن اسکول میں پڑھاتی اور گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی تھی۔ دن بہت تیزی سے گزرنے لگے تھے، مگر اس بیچ کوئی بھی ایسا نہیں گزرا تھا جس دن میں نے زید کو یاد نہیں کیا۔ میرا بیٹا جب بھی اپنے باپ کے بارے میں پوچھتا تھا یہی کہتی تھی تمہارے پاپا ملک کے باہر ہیں، بلکہ میں اسے جھوٹ بولتی رہتی تھی۔ اس کی ہر سالگرہ پر اسے جھوٹ بولتے ہوئے اسے اپنی طرف سے ایک تحفہ دے دیتی اور اس پر زید کا نام لکھا دیتی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تمہارے پاپا نے باہر سے بھیجا ہے۔ لیکن اب وہ بڑا ہو رہا تھا، وہ اپنے باپ کی کمی کو بہت ہی محسوس کرنے لگا تھا۔ اسکول کی ٹیچنگ کرتے ہوئے مجھے 5 سال ہو گئے تھے اور میرا بیٹا بھی پہلے سے بڑا ہو گیا تھا۔ اس بیچ میڈم نے بھی مجھے کئی بار مشورہ دیا کہ دوسری شادی کر لوں، مگر میں ان کی ہمیشہ یہی کہتی کہ میرا دل کہتا ہے کہ زید زندہ ہے۔ ایک دن میڈم نے مجھے آفس میں بلایا اور مجھ سے شادی کا کارڈ دیتے ہوئے کہنے لگی میری بیٹی کی شادی ہے، تم میری بیٹی کی شادی پر ضرور آنا، کیونکہ میری میڈم سے زیادہ بنتی تھی۔ اس وجہ سے میں ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی منع نہ کر پائی۔ شادی کا 1 ہفتے بعد تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح بیوگی کا لباس پہنے اداس دل سے جھوٹی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے میڈم کی بیٹی کی بارات والے دن پہنچ گئی۔ جب بارات آئی تو میں نے وہاں پر ایک انسان کو دیکھا جس کا صدیوں سے مجھے انتظار تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ باراتیوں میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ زید میرے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک جب مجھ پر نظر پڑی تو اس کا چہرہ اتر گیا، جبکہ میں وہیں سکتے ہی حالات میں کھڑی تھی۔ مجھے اپنی دھڑکن بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آج میرا دل جیت گیا ہے، وہ دل جس نے ہمیشہ مجھے اس امید میں زندہ رکھا ہے کہ زید زندہ ہے، وہ کسی موڑ پر کبھی نہ کبھی مجھے ضرور ملے گی، اور آج وہ مل گیا ہے۔ میں اس وقت زید سے کچھ نہ کہہ پائی۔ شادی میں بہت ہی مشکل سے وہاں پر ساری رسم کے ختم ہونے کے بعد انتظار کرنے لگی، یہ بھی جانتی تھی کہ جس انداز میں مجھے زید نے دیکھا ہے وہ بھی مجھ سے ضرور بات کرنا چاہے گا۔ جیسے بارات رخصت ہوئی تو میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیے ہال سے نکل رہی تھی۔ وہاں پر زید ہمارے انتظار میں کھڑا تھا۔ زید کو دیکھتے ہی میرا دل چاہا کہ میں اس کا گریبان پکڑوں اور اسے پوچھوں وہ زندہ تھا، مگر وہ اتنے عرصے کہاں تھا۔ شادی کے فنکشن میں مجھے میڈم سے اتنا تو معلوم ہو چکا تھا کہ زید ان کی بیٹی کے سسرال کی طرف سے آئے تھے، یعنی میرے جیٹ کے گھر میں میڈم کی بیٹی بیاہ کر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ زید سے کچھ پوچھتی یا مجھ سے کچھ پوچھتا، میں نے بہانہ بناتے ہوئے اپنے بیٹے کو وہاں سے جانے کے لیے کہا اور خود زید سے پوچھنے لگی، کہتے ہوئے کہ تم تو بڑے بے وفا نکلے، تمہارے مرنے پر بھی یقین نہیں کر پائی، اس امید کے سہارے کہ آپ نے ہم ساری جوانی گزار دی کہ تم کبھی تو لوٹو گے۔ جانے کیوں مجھ سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم مر گئے تھے، مگر آج تمہیں زندہ اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ تم میرے دل کا سچ کہہ رہا تھا۔ مگر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری بات کے بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے زید مجھ سے کہنے لگا، تم ڈرامہ ختم کرو۔ ایک تو تم مجھ سے اس حال میں چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی، الٹا تم مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہی ہو۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، ہاں تمہارے جانے کے بعد مجھے گھر والوں نے بتایا کہ تم گھر سے یہ کہہ کر گئی ہو کہ تم بیمار شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ ویسے بھی زید کی زندگی کا کیا پتہ، آج وہ تو کل ہے یا نہیں ہے۔
وہ اسے وہاں سے چلی گئی، جبکہ میرے گھر والوں نے تمہاری بہت منتیں کی۔ یہ سنتے ہی زید کا سر پھٹ پڑی، کیونکہ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے اس کے لگائے گئے الزام کا صرف اتنا جواب دے سب جھوٹ ہے، اور تم لوگ اتنے ہی سچے ہو تو گھر چھوڑ کر کیوں گئے؟ زید کو پہلے تو مجھ پر یقین نہیں آیا، پھر وہ مجھ سے کہنے لگا ہاں ہم وہ گھر چھوڑ کر گئے تھے کیونکہ ہمیں کسی عالم نے بتایا تھا کہ میری بیماری اس گھر کو چھوڑنے سے ہی کٹے گی، اور ویسے بھی بڑے بھائی اس شہر میں ٹرانسفر ہو گیا تھا، اس لیے وہ بھی لے کر یہاں آ گئے، اور ویسے بھی اس شہر میں اتنا رہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس شہر میں اس گھر میں گھستے ہی مجھے جڑی یادیں جو تھی، اتنے میں میرے بیٹے نے مجھ سے پیچھے سے آواز دی۔ وہ آواز سنتے زید مجھ سے تنزیہ لہجے سے کہنے لگا اور تم نے دوسری شادی کر لی، جبکہ نہ ہی میں نے تمہیں طلاق دی تھی اور نہ ہی میں مرا تھا، تم شادی کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے زید کے سامنے اسے لگا کر کھڑا کیا، یہ کہتے کہ یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، اس کو غور سے دیکھو، کیا تمہارا عکس نہیں دکھا؟ زید نے جب بیٹے کی طرف دیکھا تو وہ اس کی طرف لپکا اور اسے گلے سے لگا لیا، کیونکہ سچ میں ہمارا بیٹا زید کی ہی کاپی تھا۔ پھر میں وہاں سے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے آئی، جبکہ زید اس بات پر ضد کر رہا تھا کہ میرے بیٹے اس کے ساتھ جانے دو اور خود بھی اس کے ساتھ جاؤں، پر میں ایسا نہیں کرنے والی تھی۔ اس کے بعد کئی بار زید ہمارے گھر میں آ کر معافی مانگی، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی ہمارے گھر لے کر آیا، مگر میں نے اس کے ساتھ جانے کا انکار کر دیا، کہتے ہوئے کہ میں اپنے تو منحوس بے وفا جیسے شبد ساری عمر سنتی آئی ہوں، اور میں تو اپنی آخری سانس تک تمہارا انتظار کرنے والی تھی، جبکہ تم نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جیسے زید مجھ سے کہنے لگا کہ ایک دو بار کوشش کی تھی مگر میں ادھر سے آ گئی تھی، مگر میں جانتی تھی وہ سب جھوٹ کہہ رہا ہے کیونکہ میرے دونوں دوسرے بھائی اسی گھر میں رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر زید کے میرے پاس فون نمبر بھی تھا۔ زید نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کے 3 بیٹیاں بھی تھیں، وہ صرف میری طرف اس لیے آ رہا تھا کیونکہ اس کا بیٹا چاہیے تھا۔ زید نے کہا میرا کیا آدھی زندگی گزر گئی اور آدھی باقی ہے، اللہ نے مجھے بیٹے جیسا مضبوط سہارے سے لباس دیا، اس کے ساری زندگی گزار لوں گی۔ ویسے بھی میں منحوس تھی، یہ سمجھ کر تم نے بھی اپنے گھر والوں کا ساتھ دیتے ہوئے مجھے چھوڑ دیا، اب تم اپنی زندگی جیو اور مجھے بھی جینے دو۔ میں اپنی ادھوری محبت کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی، مگر میری محبت ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ گئی۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد میرے بیٹے نے اپنے باپ کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، جبکہ میں نے اس سے کئی بار کہا کہ وہ تمہارے پاپا ہے، تم اس سے ملتے جلتے رہا کرو، مگر وہ میرے بیٹے نے مجھ سے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ سے ملنے کا انکار کر دیا۔